چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں اس وقت سفر مدینہ کے حوالے سے ہمارا موضوع جاری ہے، اور امیر اہل سنت کا سب سے پہلا حج جو 1980 سنہ عیسوی میں ہوا، اس سفر مدینہ کے اندر پہلے حاضری مدینہ ہو چکی اور حج بھی ادا ہو چکا، اور ایک بار پھر عزم مدینہ ہے۔ اور آج ہمارے سلسلے میں کچھ عاشقان رسول ایسے بھی شامل ہوں گے کہ جو اس سال عزم مدینہ رکھتے ہیں۔ تو آئیے مدینہ شریف کی باتیں عاشق مدینہ سے سنتے ہیں، ان کے پہلے سفر مدینہ میں دوسرا عزم مدینہ۔ اور پچھلے سلسلوں میں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے یہ بھی سن لیا تھا کہ بس تھی، اور اس بس کے اندر نماز فجر کا وقت آیا، امیر اہل سنت نے فجر کی نماز ادا کی، اور زمزم شریف سے وضو کے حوالے سے ہم نے مدنی پھول بھی حاصل کر لیے تھے۔ اب دوبارہ یہ گاڑی مدینہ شریف کی طرف حاضر ہو رہی ہے۔ اب ہمارا مدینہ کی حاضری کی طرف اپنا سفر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھہریے، ہمیں اکیلے مدینہ نہیں جانا، ہمیں باپا کے ساتھ مدینہ جانا ہے۔ آئیے امیر اہل سنت کے اس سفر مدینہ میں تصور میں مدینہ چلتے ہیں۔ باپا ہمیں بھی مدینہ لے چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ صحرائے عرب میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہم اپنے ٹرک میں سوار ہوئے اور ایک بار پھر ٹرک سوئے مدینہ روانہ ہو گیا۔ باپا مدینہ شریف کی دوسری مرتبہ کی اس حاضری کے اندر یقیناً دوبارہ سید قطب مدینہ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوئی ہوگی آپ کی، اور معمولات آپ کے پہلے جیسے تھے اسی کے مثل معمولات رہے ہوں گے۔ تو آپ کا کتنے اب جو دوسرا مرتبہ آپ کی جو دوسری مرتبہ کی حاضری تھی، اس کا دورانی اندازاً کتنے ایام یا کتنا وقت آپ کا مدینہ شریف میں دوسری مرتبہ رہا؟ سفر مدینہ کے دوران میں اپنے مختلف دوستوں کے یہاں تھوڑا تھوڑا مقیم رہا۔ چونکہ آپ کے سفر کے اسباب کچھ اس طرح بنے کہ آپ کے دوستوں نے ٹکٹ بھیج دیا، پھر آپ کا رہنا بھی دوستوں ہی کے درمیان ہوا، انہی کے گھروں پر ہوا۔ تو اب اب ہم کسی کے گھر میں جائیں تو ایک مہمان بن کر رہیں، ہماری خاطر مدارت ہو رہی ہو، ناشتہ بھی آئے تو پھر ظہرانہ آئے، پھر عشائیہ کی بھی ترکیب ہونی چاہیے، برتن بھی ہمارے سامنے سے اٹھائے جائیں۔
تو کیا آپ کے اس طرح کا کوئی انداز رہا یا کبھی ایسی بھی کوئی صورت آئی کہ آپ نے بھی ہاتھ بٹایا ہو, کچھ کام بھی کیا ہو اور اپنے جو دوست تھے ان کے کچھ گھر کے کاموں کے اندر آپ شریک ہوئے ہوں؟ ایسا تھا کہ جن اسلامی بھائیوں کے میں رہا, ظاہر ہے کہ وہ سب چھڑے تھے. یہ عوامی لفظ ہے کہ جن کے ساتھ بال بچے نہ ہوں, کمارا ہو یا بال بچے والا ہو, مگر وہ اکیلا رہتا. اب ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے میری بہت بیچاروں نے خدمت کی, بہت میرے کو کھلایا پلایا, خرچہ کیا, لیکن ان کی اپنی نوکریاں ہوتی تھی, یہ تشریف لے جاتے تھے. تو بعض اوقات یہ کہ برتن دھونے کی سعادت بھی ملی. کئی بار پانی کی قلت کی صورت میں جالون لے جاتا پانی کا, اور وہ بھر کے پانی لے آتا, اور اس طرح ترکیب بناتے تھے. ماشاء اللہ. اپنے ہاتھ سے کھانا نکال لینا, کھا لینا, یہ بھی ہوتا رہتا تھا. یعنی مدینے میں آپ مدینے کے برتن بھی دھو رہے ہیں اور دیگر کام بھی فرما رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ دوسرے سفر مدینہ کی بات ہو رہی ہے. نارملی دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک سفر کے اندر ہی ایک بار حاضری ہو تو اس حاضری کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, پہلی حاضری جو ہوتی ہے. اور بندہ پھر عمرہ کرنے جب مکہ شریف آ جائے اور اب دوبارہ مدینہ شریف جا رہا ہے, تو اب مدینہ پاک جاتے وقت وہ بعض اوقات کیفیات نہیں بن پاتی, کیونکہ وہ پہلی حاضری کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے اب یہ دوبارہ واپس جا رہا ہے. حالانکہ وہی مدینہ ہے, وہی راہ مدینہ ہے, تھوڑی دیر بعد مدینہ کا مطلب باؤنڈری بھی آ جائے گی. تو اب اس میں کیا کرنا چاہیے, اس وقت کیفیت کیسے بنے؟ ظاہر ہے کہ جو پہلی بار سفر مدینہ کرتا ہے اس کے جذبات میں, اور جو بار بار حاضری سے مشرف ہوتا ہے اس کے انداز میں فرق آ جاتا ہے. یہ ایک فطری امر ہے اور یہ سب کے ساتھ عموماً ہوتا ہے. پہلی حاضری کی اپنی کیفیت ہوتی ہے, دوسری کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات صرف مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کی اس میں تخصیص کیا, یعنی اگر ہم کبھی کسی بزرگ یا پیر صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو جاتے پہلے تھوڑا سا آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں, تو دو زانوں بیٹھتے ہیں, زبان بند ہو جاتی ہے, سر جھکا ہوا ہوتا ہے. پھر 5-10-15 منٹ کے بعد آنسو رکتے ہیں, پھر تھوڑا یوں ہوتے ہیں, پھر یوں ہونے کے بعد پھر تھوڑا یوں ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد تھوڑا سا یوں ہوتے ہیں, پھر حضور دعا فرماتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے نا, یہ کیا ہے, یہ اس کا یہ واقعی ہے, یہ نیچر اس کو بولیں گے, کیا بولیں گے؟ تو ہو جاتا ہے ایسا. مزار شریف پر بھی کہیں جائیں تو شروع میں یوں کیسے مطلب کہ دھیمے دھیمے قدم جاتے, پھر آہستہ 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 دل کھل جاتا ہے. یہ دل کھل جاتا ہے. تو اس کو کیا شوق انسیت میں تبدیل ہو جاتا ہے, اس کو یوں کہیں گے. باپا دل کھلتا ہے یا پھر وہ ادب کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے؟ نہیں, مجھے جیسے پتہ چلا تھا کہ شوق لاتا ہے نا, تو شوق پھر انسیت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یوں کیفیت تبدیل ہوتی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہائے بہرحال ایک نفسیاتی یہ ہے, معاملہ اس کا ہے, انکار تو کوئی بھی نہیں کرے گا. مگر ایسی حکایات ملتی ہیں جیسے کہ غالباً سیدنا بایزید بسطامی قدس سرہ السامی سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عرصے تک رہے, اور کافی عرصے کے بعد کسی موقع پر انہوں نے فرمایا کہ وہ ذرا فلاں کتاب لے آئیے. تو انہوں نے عرض کیا حضور وہ کتاب کہاں ہے؟ بولا وہ طاق میں. بولا حضور وہ طاق کہاں ہے؟ تم اتنا عرصہ میرے پاس ہو, نہ تمہیں کتاب کا پتہ ہے نہ طاق کا پتہ ہے. بولا میں جب بھی حضور حاضر ہوتا ہوں نگاہ نیچی ہوتی ہے میری, دیکھیے نہیں وہ طاق کہاں ہے. تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ چل دو کل واقع ہاں وہ جرنلی طور اشاذ پر و وہی کلمات کیفیت ہے جو آپ نے پہلے بیان کی, اور باپا یہ نیچر ہے. مثال بننا ہی اس چیز کی شاید دلیل ہے کہ یہ ایسی باتیں بہت کم پائی جاتی ہیں. یہ بطور مثال بیان ہوتی ہے کہ اس طرح کے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں. مگر آداب تو ہے. جیسے آداب میں یہ کہ اپنے پیر کے سامنے بات ہی نہ کرے, بولے ہی نہیں, چپ چاپ بیٹھا رہے. بھائی اچھا کچھ پڑھے بھی نہیں. یہ لکھا اعلیٰ حضرت نے لکھے نا اس طرح کا عرضی بھی پیش نہ کرے, دوسروں نے جو بیان کیے تو پھر وہ عرضی بھی پیش نہ کرے. پیر صاحب وہ خالی دیکھے بولے نہیں. اب یہاں تو ظاہر ہے کہ
پیر صاحب کو لٹو بنا انہیں کیا بولتے ہیں, پیر صاحب کو پاگل بنا دیتے ہیں. نہیں یہاں دیکھے کیسے, یہاں دیکھے تو کیسے دیکھے گا, تو آنکھیں بھی نیچے رکھنے کا حکم ہے نا. اللہ. تو نافرمانی بھی تو ہوتی رہا ہے نا ہمارا, کون نیچے رکھتا ہے. یہ ہے بابا, البتہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی نیچر سا ہے نا, وہ جو آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا, دل کھل جاتا ہے بہت سارے معاملات میں. تو شاید یہ ایک وجہ ہے کہ مدینہ منورہ مطلب حج کے بعد یہ اعلان کیا گیا, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اعلان کیا کہ اپنے اپنے شہروں کی طرف لوٹ جاؤ. اللہ. اے یمن والو یمن چلے جاؤ, اے شام والو چلو شام چلے جاؤ. اس طرح آپ بھیج دیتے تھے اسی لیے کہ کہیں سیری نہ ہو جائے اور یہاں کے مقام کی عظمت دلوں سے کم نہ ہو جائے, اور پھر یہ کہ وہ بے باک نہ ہو جائے. بعض تو ہوتا ہے نا, پھر دل کھل جاتا ہے, وہی بات, دل کھل جاتا ہے. پھر وہ آداب نہیں رہتے. چند روز کی حاضری ہو تو آداب رہتے ہیں. غزالی دورہ حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو معلوم ہے وہ یہی ہے کہ مدینہ شریف میں بس وہ 2-3 دن آپ قیام فرماتے تھے, زیادہ نہیں رہتے تھے کہ میں یہاں کا ادب نہیں کر سکتا. یہ عاجزی تھی آپ کی. بابا بزرگوں کی صحبت کے بارے میں یہ گمان ہو, علماء کی صحبت ہو یا مشائخ کی صحبت ہو, کہ میں ادب نہیں کر پاؤں گا, تو صحبت اختیار کرنی چاہیے یا اس وجہ سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ بعد ہاتھ نہیں ملاتے, بولا ہمارا ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ حضرت سے ہاتھ ملا سکے. کیا صحیح, بہت اچھی توجہ دلائی انہوں نے. اب صرف اسی حد تک ادب کرنا کہ ہاتھ نہ ملائے, باقی سب کچھ کرے, پھر یوں کر کے ہونٹ یوں کر کے چوم لے موقع پا کر, تو اب یہ تو طے ہوا نا کہ ہاتھ قابل نہیں ہے, ہونٹ قابل ہے. جو پیر کے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں, آنکھیں قابل ہیں جو پیر کو دیکھ سکتی ہیں, خالی ہاتھ ہی قابل نہیں ہے. کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ نہیں فرماتے تھے؟ کرتے تھے, مصافحہ یہ سعادت پاتے تھے. سعادت حاصل کرتے تھے مصافحہ کی, اور لپٹنے تک کے واقعات ہیں. سبحان اللہ. قدم بوسی بھی ثابت ہے. وہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. تو اب یہ کہ صرف ہاتھ ملانا کہ میرے ہاتھ قابل نہیں ہے, تو ہاتھ کے علاوہ پورا بدن قابل ہے جو قریب آ گیا. اب جیسے بعض ہوتے ہیں کہ میں تحفہ دیتا ہوں تو تحفہ نہیں لیتے, ہاتھ بڑھاتا ہوں تو یوں کر لیتے, ہاتھ نہیں ملاتے. صحیح بات ہے کہ مجھے اس میں بڑا دل کو جھٹکا لگتا ہے, مزہ نہیں آتا, یعنی ایک طرح سے ایزا پہنچتی ہے ان مانو کہ دوسرے دیکھنے والوں کے سامنے تھوڑے جھیپ بھی آتی ہے. یعنی اگر جس کا ذہن بنا ہوا ہو کہ مجھے تحفہ نہیں تحفے والا چاہیے, تو وہ کیا کرے؟ یہ جو ایک مینٹلٹی ہے میں اس کے حساب سے رکھتا ہوں. صحابہ کرام علیہ الرضوان کی سیرت میں تلاش کرے کہ وہ حضرات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات پر کس طرح نثار ہوتے تھے. نہ بال مبارک کو چھوڑتے تھے, نہ وضو شریف کا جو پانی کے قطرے مبارک کو زمین پر نہیں آنے دیتے, رینٹ مبارک یہ لعاب مبارک کو زمین پر نہیں آنے دیتے. نہیں بالکل سمجھ. پھر وہ پانی وضو کا اگر نہیں ملتا تھا تو دوسرے سے تری لے کر اپنے اور مل لیتے تھے. تو یقیناً وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے تو یہ سرکار سے تو افضل نہیں ہے, نہ ہو سکتے. وہاں صحابہ کرام علیہ الرضوان بھی آقا کی غلامی پر ہی ناز کرتے تھے. یہاں تھوڑے یوں اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ جیسے ہاتھ نہیں ملایا, کوئی چیز دی تو نہیں لیا دیوانگی میں, لیکن اب دوسرے دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا پتا کہ اس کی حکمت کیا ہے. جو دیوانہ نہیں لے رہا, تو اب دینے والے کو تھوڑا یعنی کہ جھٹکا تو آتا نا, جھیپ تو آتی ہے نا. بات مدینہ شریف کے سفر کی ہے, اور سفر مدینہ میں آپ کا ایک انداز دیکھا باپا کہ آپ بس میں ایک بار حرم پاک میں کبھی آپ دائیں طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر چومتے, پھر اس طرف بائیں طرف, پھر آگے کی طرف, پھر پیچھے کی طرف, پھر کبھی اوپر, پھر نیچے. یہ کیا انداز ہے؟ یہ بعض اوقات ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مہذب شخصیت ہے جس کے لاکھوں ماننے والے ہیں, تو مطلب ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس بارے میں کیا فرماتے باپا, یہ کیا انداز تھا؟
یہ کیا 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 بابا؟ تھا؟ آگے کون تھا، پیچھے کون تھا، دائیں کون تھا، بائیں کون تھا، اوپر کون تھا، نیچے کون تھا؟ سب چوم لیا. سب جگہ فضا ہی فضا تھی. وہ نیچے کون تھا جو چوما جا سکے؟ یہ کیا ہے؟ یوں یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں حاضرین میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو سمجھ نہ پڑتی ہو کہ یہ کیا ہے. باپا ناظرین اور ناظرین کا پتہ نہیں ہے میرے کو کہ کس کو سمجھ پڑتی ہے کس کو نہیں پڑتی. تو بغیر پوچھے نا حاضرین کو آزمائش میں ڈالے، ناظرین کو آزمائش میں ڈالے، بتا دیں ہے کیا ہے کیا. ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کے ذروں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، شمس کی ضیا سے میرا سلام کہنا. تو اب یہ کہ لہروں کو کس طرح چومے، پھولوں کو کس طرح چومے، کانٹوں کو کس طرح چومے، ہواؤں کو کس طرح چومے، فضاؤں کو کس طرح چومے، تو بس وہ یوں سب کو چوم لیا پورا مدینہ چوم لیا. ہول سیل میں. سب آ گیا. کیا بات ہے. یہ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ ابھی ہم جا کے چومیں گے تو ہم نے بھائی دیکھا کسی کو نا. یہ کتاب الفت میں پڑھا تھا. اچھا، باپا کہاں اس ملتی کا ہے؟ کون مطلب سے یہ مکتبے مطبوعہ پہ؟ کہاں کا ہے؟ مطبع عشق. ہاں. مکتبہ عشق. کاتب کون ہے باپا؟ مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف کون؟ مصنف محبت. کیا بات ہے. اس کو پڑھنے کے لیے کس کی کون سی آنکھیں چاہیے؟ عشق میں ڈوبی ہوئی. یہ پورا خلاصہ کیا بنا باپا؟ یہ محبت نے لکھا. عشق کھلی رہنمائی کرتا ہے. کیا بات ہے. اسی طرح کے اشعار بابا اپنے کاروں کو چوم لینا اور بس کو بھی چوم لینا. ہاں، سب. تو یہ کیسے کاروں کو اور بسوں کو کیوں چومیں گے اور کیسے چومیں گے؟ لے چل مدینہ کیا بات ہے. تو بتا دوں گا کیسے چومیں گے. ہائے 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 ہائے. کیا کانسیپٹ ہے بس اور کار کو چومنے کا؟ مدینے کی ہے یا اس لیے؟ کہہ تو دیا باپا نے. انڈرسٹوڈ ہے کہ Practical مدینے دکھائیے. میں جو بھی چیز ہے وہ چومنے والی ہے. کہ سب کو اللہ. مدینے کی ہوائیں مس ہو کر گزر رہی ہیں اور گاڑیوں کے تو پہیے بھی چومنے والے ہیں. دیکھا گاڑی جائے کے پہیے پہیے تو زمین مدینہ کو ہر وقت مطلب یعنی کہ چومتے رہتے ہیں. باپا آلودہ نہیں ہے ٹائر؟ آلودگی میں نہیں ہے یہ چیز؟ جی؟ آلودگی میں نہیں ہے اس کو کیسے اصل چومیں؟ جو یعنی کہ ہم کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک اس کی دلیل نہ ہو. صحیح. فتاوی رضویہ شریف میں یہاں تک ایک جزئیہ موجود ہے جہاں وہ ناپاک شکر پاک کرنے کا طریقہ لکھا ہے. اس میں ایک جزیہ دیا ہے کہ شبہ سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی. الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین جو وہ شک سے زائل نہیں ہوتا. تو اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بیل کنویں میں گر گیا، کنواں ناپاک نہیں ہوا. جب تک اس بیل کے بدن پر ناپاکی متحقق نہ ہو جائے، ثابت نہ ہو جائے کہ ناپاکی تھی گرنے سے پہلے. حالانکہ بیل کے پاؤں میں کھروں میں عموماً گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے، پیشاب کے چیٹوں سے تو بچنا ہی نہیں آتا اس کو. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ کنویں میں گرنے سے قبل کسی نہر سے گزرا ہو اور اس سے دھل کر وہ کنویں میں آ گرا ہو. اس لیے وہ جب تک یقینی
یعنی کہ 100% یقین نہ ہو جائے اس وقت تک کسی چیز کو ناپاک نہیں کہیں گے. تو یہ پہیے جو ہیں ان کو ناپاک کیسے کہیں گے؟ اب ان کو ناپاک کہیں گے تو کیا مدینے کی زمین کو کیا بولو گے؟ معاذ اللہ. جو جگہ پاک سامنے سوکھی ہوئی ہے پاک ہے، پاک. مدینے کی مٹی میں شفا بے شک. اس مٹی سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے؟ کیا ایسا کیا جائے کہ وہ شفا ہمیں حاصل ہو جائے، اس سے برکتیں لی جا سکیں؟ اپنا کوئی انداز بتائیں باپا. باپا نے مدینے کی مٹی سے کیا کیا؟ ہاں، مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر، مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر ہر مرض کی شفا ہے. تو حدیثوں میں یہ مدینے کی مٹی سے شفا ہونے کی روایات بھی ہیں، بزرگوں کی حکایات بھی ہیں. جذب القلوب میں خاص خاک کے مدینہ کے تعلق سے مواد موجود ہے. بابا مدینہ شریف کی حاضری کا انداز تو آپ اپنا پچھلا بیان کر ہی چکے. اب وہاں آپ کا پچھلے بیان کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلا سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری بھی ہوئی، آپ نے انہیں کیسا پایا، اور ان کے پاس آپ دن میں 2 مرتبہ حاضر ہوا کرتے تھے. پھر آپ کی وہاں پر جو کیفیت پیدل چلنے کے حوالے سے، پانی کی احتیاطیں، یعنی مدینہ شریف میں 1980 کے حوالے سے جو آپ کی احتیاطیں اور جو انداز تھا اس کا بیان آپ فرما چکے. اب لازمی بات ہے مدینہ شریف جتنا مقدر میں بندے نے رہنا تھا وہ رہا. اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ مدینہ چھوڑ دیتا ہے. اب جب دوسری مرتبہ کی آپ کی حاضری ہوئی، اب اس حاضری کے بعد جو رخصت تھی، پہلی حاضری کی مطلب بعد جو آپ کی رخصت تھی، اس وقت ایک دل میں تمنا ضرور ہوگی آپ کے کہ حج کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، پھر دوبارہ عزم مدینہ ہوگا. مگر اب آپ کی واپسی ہے، اور جو آپ کے حالات کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا وہ ایسے حالات تھے کہ اس میں شاید آپ کے گمان میں ہو کہ اب شاید میرا مدینہ آنے کا کبھی اسباب ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. آپ کے تو دوستوں نے اسباب کیے تھے، اب واپسی آپ کی کس انداز سے ہوئی؟ جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے آخری ایام آئے کہ اب میرا فلاں تاریخ کو یہاں سے سفر ہے، تو میں نے کلام لکھا الوداع تاجدار مدینہ. اور جب آخری حاضری کے لیے میں گیا تو ظاہر ہے کہ ایک بے قراری کی کیفیت تھی، اور میں مختلف چیزوں کو چومتا ہوا جا رہا تھا. اب جیسے کہ پودے وغیرہ خوبصورتی کے لیے لگائے ہوئے تھے تو ان کو چومتا، پتوں کو چومتا، پھولوں کو چومتا. اس طرح چومنے میں، اور بس وہ جھپٹ کے بھی چومتا تھا. میں چومتا تو ایک خار مدینہ نے میرے آنکھ کے پپوٹے کو چٹکی بھر لی، جس سے معمولی سا خون ابھر آیا اور بہا نہیں. اس طرح کرتے ہوئے میں مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل ہو گیا، سلام عرض کیا، الوداع پیش کی، الوداعی کلام وہاں پیش کیا. اپنے ظاہر ہے کہ وہاں زور سے نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہیے، آواز بلند بھی نہیں کر سکتے وہاں. الوداع کے حوالے یہ سے الوداع تاجدار مدینہ وہ وہیں لکھا تھا میں نے مدینہ میں. 80 ہی کی بات ہو رہی ہے. اچھا، یہ میرا پہلا الوداعی کلام تھا. خیر میں حاضری دے کر وہ اب باہر آیا
وہ حج کا سیزن تھا, کافی لوگ ہوتے تھے, تو میری کیفیت دیکھ کر تو میں کافی رو رہا تھا. تو ایک کوئی پاکستانی تھا, اس نے کیا ہوا آپ کو, کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا کہ میں اب مدینہ شریف سے رخصت ہو کر وطن جا رہا ہوں. تو اس نے بولا جاؤ نا, اس میں کیا ہوا ہے؟ خیر اس کو سمجھ نہیں آئی بیچارے کو, اور میں تو بحث کرنے کا تو کوئی تھا ہی نہیں موقع جو میں اس کو سمجھاتا. میں مطلب اس سے چھوٹ کر میں پیر صاحب کے آستانے کی طرف بس وہ روتا ہوا جا رہا تھا. اب کہیں ٹکرا نہ جاؤں یہ بھی اندیشے تھے, تو بچتا بچا تھا میں حاضر ہوا, اور پیر صاحب کے زانوے مبارک پر میں نے سر رکھ دیا. تو سیدی قطب مدینہ فرمانے لگے کیا بات ہے؟ میں نے روتے ہوئے عرض کیا کہ میں وطن جا رہا ہوں, میری فلائٹ ہے. تو فرمایا کہ الیاس تم جا نہیں رہے, آ رہے ہو. اس وقت پلے نہیں پڑا کہ میں جا ہی رہا ہوں, آ رہے ہو اس کے معنی کیا؟ میں تو جا رہا ہوں. خیر تو یہاں سے رخصت ہو کر جہاں اپنی قیام تھا دوست کے پاس وہاں گیا. وہاں بھی کچھ جب جان پہچان ہو گئی تھی, کچھ دوست احباب تھے تو آ رہے تھے جا رہے تھے. میری فیلنگز اس طرح کی تھی کہ جیسے میت ہو گئی ہے, اور یہ لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. میں سوچا نہیں پڑتا تھا ملنے ملانے میں, اور تعزیت کے لیے سب لوگ آ رہے ہیں. تو بہرحال آخر کار میری وہاں سے رخصت ہوئی, اور سیپٹکو ایک مشہور کمپنی ہے, اب بھی شاید اس کی بسیں ہوتی ہیں, بڑی بسیں ہوتی ہیں. یہ اس بس میں بیٹھ کر میں سوئے جدہ روانہ ہوا. وہ رات کا وقت تھا میری روانگی کا. اب بیٹھے رہے, اور اس میں وہ وقت بھی آیا کہ فجر طلوع ہو گئی. میں ڈرائیور کے پاس پہنچا. پہلے تو غالباً میں نے حاجیوں سے بولا کہ نماز کا وقت ہو گیا, کوئی ترکیب کریں, تو کسی نے کوئی لفٹ نہیں کرائی. میں ڈرائیور کے پاس پہنچا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے, بس کو روک دو. اس نے کہا روک, چلے جاؤ. میں واپس آ کر سیٹ پر بیٹھ گیا. پھر میں آسمان کو دیکھتا تھا, تو اب وہ اجالا بڑھتا جاتا تھا, میری بھی بس حالت بری ہوتی جا رہی تھی. میں کیا کروں کہ بس روک ہی نہیں رہا تھا. پھر ہمت کر کے گیا اور لوگوں سے بھی مدد کا مطالبہ کیا. پہلی بار مدد کا مطالبہ کیا یا دوسری بار بہرحال کہ یہ نماز فجر کا, تو کوئی لفٹ نہیں کرتا تھا, کیونکہ یہ حج پڑھ چکے تھے نا. ایسا لگتا ہے کہ حج کے بعد نماز کا ذوق, وہ تھا بھی ایسا وقت, وہ غفلت کا وقت تھا نا, نیندوں کا وقت تھا. پھر میں ڈرائیور کے پاس گیا, تو میں نے اس کو بولا کہ فجر کا وقت ہو گیا اور طلوع شمس قریب ہے, رو. پھر میرے کو بھگا دیا. اب میں بے بس, کوئی میرا تعاون کرنے والا نہیں. میں آ کے پھر اپنی نشست پر بیٹھ گیا. اب میں روؤں تو رویا نہ جائے, تڑپوں تو تڑپا نہ جائے. ایسی کیفیت کہ کیا میں بیٹھے بیٹھے میری فجر قضا ہو جائے گی آج, تو کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا, اب میں کروں کیا؟ میرے پاس پانی کی بوتل تو میں ساتھ رکھتا تھا ایمرجنسی کے لیے, کہ جب بھی وضو کی ضرورت ہوگی میں اس سے وضو کروں گا, یہ رکھی ہوئی تھی میرے پاس. لیکن بس میں وضو کروں کیسے؟ آخر کار میں نے جو تو تیمم کی ترکیب کی, اور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے, کھڑا جگہ ہی نہیں تھی کوئی, سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے
नमाज पढ़ी। फिर वो पता चला भाई कुछ देर के बाद जद्दा आ गया, तो मैं एकदम नीचे उतरा, अपना सामान जूतों, वो दरवाज़ा खोला, उसने सामान निकाला, मैंने एक फुटपाथ पर, करीबी फुटपाथ थी, डाला और मैंने बोतल से फटाफट वुजू किया, फजर की नमाज पढ़ी, वक्त नोट कर लिया। बाद में जब मैंने वक्त कैलेंडर से मिलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह फुटपाथ पर जो मैंने फजर जद्दा में उतर कर पढ़ी थी वो वक्त के अंदर ही थी। अब मैं जल्दी में फजर की फिक्र में, और ये जल्दी में मैं अपनी मंजिल से दूसरी जगह उतर गया था, हमें अनजाना। उस वक्त मोबाइल फोन का तो सिलसिला भी नहीं था, नंबर मेरे पास था, दोस्तों का याद पड़ता है, तो वो नंबर के जरिए किसी तरह ढूंढ कर मैं उनके मकान पहुंच गया, ठोकरें खाता हुआ। और फिर बाई एयर यानी कि बजरिया हवाई जहाज बाबुल मदीना के मतार पर मैं उतर गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपके इस वक्त तक का जो आखिरी जो हिस्सा था आपके बयान का, उसमें चंद बातें जो सामने आई, उसमें नुमाया तरीन बात ये सामने आई कि एक तादाद है जो नमाज का एहतिमाम नहीं कर पाती। आज अब कोई सफ़र में नमाज नहीं पढ़ रहा था, इसको देखकर हम भी बोले कि हमें भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी नमाज की हर हाल में निगहदाश्त, सारे सफ़र में, चाहे वो हम घर पे हों या सफ़र में हों, नमाज की निगहदाश्त ये ज़रूरी है। ये एक सामने आया। मदीना छूट गया, आप आए तो अब आपका गजरों से इस्तकबाल हुआ, क्या हुआ एयरपोर्ट पे? जिस तरह अभी आप खामोश हो गए, इस तरह खामोश हो गए थे आप। मदीना छूट गए, अब वापस आ गए। उसके बाद दोबारा मदीने का सफ़र हुए असफार हुए। मदनी चैनल के नाजरीन, आप इब्तदा से अब तक अमीर अहले सुन्नत की कहानी, इन्हीं की ज़बानी इस सिलसिले में अमीर अहले सुन्नत जो पहला आपका जो सफ़र मदीना हुआ सन 1980 में, वो अब तक देखा। और अमीर अहले सुन्नत जिस तरह अपना मग़मूम क़ल्ब लिए बाबुल मदीना के मतार तक पहुँचे और बाबुल मदीना आप पहुँचे, उस तक के तमाम अहवाल, वाक़ियात, इस ज़मन में कई मदनी फूल हमने अभी सुने, और आगे भी मदीने मुनव्वरा के सफ़र हुए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा सिलसिलों में हम आगे के सफ़र के भी अहवाल लेंगे, हत्ता के चल मदीना भी दावत इस्लामी में एक ये इस्तिलाह भी आई, और फिर अमीर सुन्नत के साथ कई आशिकान रसूल ऐसे हैं जिन्होंने सफ़र हज किया, और उन्होंने भी उस सफ़र हज में क्या क्या देखा। हो सकता है कि वो भी कुछ ना कुछ हमें वहाँ से मदनी फूल मिलें। अगले सिलसिले में इंशाअल्लाह आइंदा सफ़र के बारे में जो 1980 के बाद हुआ, उस पर अमीर सुन्नत के वाक़ियात मालूम करेंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल का जज्बा अता फरमाए। गीबत के खिलाफ जंग, मस्जिद बरो तहरीक, शैतान के खिलाफ जंग। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास का